حدیث کہتی ہے شجرہ طوبہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اس شجرہ طوبہ میں ایک ہی پھل نکلا ہے جسے نور فاطمہ کہتے ہیں۔ تو پھر وہ جو پھل لے کر آئے جبریل امی اور نبی مکرم کو دیا، یا رسول اللہ یہ اللہ نے جنت کے ایک خاص درخت کا پھل آپ کو دیا ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے تناول فرمائیں اور گھر تشریف لے جائیں، خدیجہ بی بی کے قریب جائیں، نور سیدہ منتقل ہوگا۔ سرکار دو جہاں نے جب اسے دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ وہ پھل نوری پھل تھا بھائی، وہ یہ سیب یہ کوئی آڑو یہ وہ نوری پھل تھا جس کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی، جس کی تشریح نہیں ہو سکتی، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے پھل بولا گیا ہے۔ تمہارا جتنا دماغ ہے اتنا ہی سمجھو، ہم سے یہ کہا گیا ہے جتنا تمہارا دماغ ہے اتنا ہی سن لو، سمجھ لو، اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے۔ سیدہ کا وجود سمجھ میں آنے والا وجود نہیں ہے جی۔ ایام فاطمیہ میں تفصیل سے ان موضوعات پر بات ہوگی کہ بی بی کا ایک لقب حجاب اللہ ہے۔ اچھا، مجھ جیسا مسلسل مجلس پڑھنے والا بھی کچھ دن پہلے تک سمجھتا تھا یہ ذاکرین نے کوئی لقب بنایا ہے، ذاکرین نے لقب بنا لیا، ذاکرین کہتے ہیں بی بی حجاب اللہ ہے۔ میں نے یہ حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، حدیث رسول اللہ کی ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، انا بابہا بابی۔ توجہ، نبی فرماتے ہیں بے تحقیق فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وَبَيْتُهَا بَيْتِي، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، من ہتکہا، جس نے اس گھر کی توہین کی، فقد ہتکا حجاب اللہ، اس نے اللہ کے حجاب کی توہین کی۔ تو میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ بی بی کا لقب حجاب اللہ ہے، نبی فرما رہے ہیں فاطمہ کا گھر حجاب اللہ ہے۔ بی بی حجاب اللہ نہیں ہے، بی بی کا گھر حجاب اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات۔ اور حیدر بھائی میں یہ سمجھتا تھا کہ بعض فضائل میں ہمارے، لیکن ذاتی طور پہ کبھی میں نے اعتراض نہیں کیا، میں تلاش میں تھا کہ مجھے کہیں یہ حدیث ملے کہ بی بی کے ساتھ کسی معصوم نے حجاب اللہ کا لفظ بولا ہو۔ بی بی کے فضائل میں حجاب اللہ، اللہ کا پردہ، وہ جناب زہرا کا گھر اللہ کا پردہ ہے۔ جس نے اس گھر کی توہین کی اس نے گویا اللہ کے حجاب کی توہین کی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا سیدہ کی۔ تو سیدہ کا جو نور ہے وہ دفعتاً آیا ہے، اور ائمہ اہل بیت کے جو انوار ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، اس لیے کہ جب قرآن صامت دو طرح سے آیا ہوگا تو قرآن ناطق بھی دو طرح سے آئے گا، دفعتاً بھی آئے گا اور تدریجاً بھی آئے گا۔ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ ایک دلیل تو میں نے ابھی آپ کو دی کہ جبریل امی وہ پھل لے کر آئے جس کو سرکار نے جب دو نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا، تو حضرت نے فرمایا جبریل یہ کیسا نور ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ نور فاطمہ ہے، اسے آپ تناول فرمائیں، اور یہ نور منتقل ہوگا بی بی خدیجہ کے اندر۔ جناب کوثر نقوی صاحب کے دو مشہور مصرے، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کے نام۔ وہ جو دفعتاً اور تدریجاً کی بحث میں کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا، وہ یہاں کسی حد تک کسی منزل پر پہنچی۔ یہ جو قرآن، پورا قرآن ویسے تو میرے عزیزو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، یہ خود قرآن نے کہا ہے۔ قرآن ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتا ہے، ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، مگر اس آیت کو کس آیت کے لیے سمجھا جائے، یہ بغیر اہل بیت کی تعلیمات کے ممکن نہیں ہے۔
ایک صلوات اور پڑھ لیں ذرا نبی. یہ سمجھنا تعلیمات اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی اللہ نے ہمیں محتاج علم اہل بیت قرار دیا ہے. ان کے علم کے بغیر ہمیں علم نہیں. علم ہے ہی وہ کہ جو ان سے صادر ہو. معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہم سے صادر ہوتا ہے وہ علم ہے، اور جو ہمارے غیر سے صادر ہوتا ہے وہ جہالت ہے. تو معصوم سے جو صادر ہے وہ ہے علم. تو ہمیں ان کے علم کے بغیر قرآن سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. آپ سورہ مبارکہ توحید کو لے لیجئے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. آپ خود سورہ مبارکہ الحمد کو تلاوت فرماتے ہیں روزانہ. بغیر سورہ الحمد کے نماز ہی نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے. تو خود سورہ فاتحہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے عالمین کے رب کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم. کیوں الرحمن الرحیم؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین. کیوں مالک یوم الدین؟ اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ذرا جوڑتے چلے جائیے. ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کے لیے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تیری مدد ہے ہی علی. لہذا اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کی عبادت اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی مدد ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم ہے علی. یعنی ہم خود اللہ کی عبادت کے لیے علی سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں بغیر علی کے؟ جس نے بھی بغیر علی کے اللہ کی عبادت کی ہے اس کی عبادت نہیں ہے، وقت کا زیان ہے، پیسے کا فضول خرچی ہے. بس ہر وہ عبادت جو مولا علی سے جڑ کر اللہ کی جائے گی وہ عبادت ہوگی، باقی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. یہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے نہیں. اسی طرح آپ اس سورے میں ان تینوں آیتوں کو، جن کو میں نے سوچا کہ آج کی اس مجلس میں اس سے استفادہ کروں، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، اگر من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہاری وجہ سے امام بارگاہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا، تمہارے دم سے یہ مدرسے نہیں چل رہے، تم اس کی وجہ سے ہو. تمہاری عزت، تمہارا مقام، تمہارا وقار ان کی وجہ سے ہے. اس کا کوئی وقار تمہاری وجہ سے نہیں ہے. ابھی میرے بھائی مرتضیٰ، ہم جب آ کے بیٹھے تو برابر میں جو یہ ہال بن رہا ہے، خاص طور پہ خمسہ مجالس میں ایک دفعہ بارش شدید ہو گئی. یہ جو 21 سے 25 محرم کا خمسہ، کیا نام ہے ارشد بھائی کی انجمن کا؟ انجمن جعفر طیار کی طرف سے. تو وہ ایک سال شدید بارش ہو گئی. معلوم ہو خواتین بارش میں بیٹھی ہیں، بیویاں، چھوٹے بچوں کو، بزرگ خواتین، یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا ہے اور وہ بارش میں بیٹھی ہیں. تو ہم نے آپ سے گزارش کی ان کی جانب سے، یعنی غازی عباس ٹرسٹ کی جانب سے، اور الحمدللہ 1.5 سال میں، ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کام رہ گیا. میں نے کہا بھائی آپ اور لوگوں سے زیادہ اچھے آئیں، اتنی جلدی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. ہاں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ نے جتنی جلدی کر لیا یہ کام. تو قومی ادارے ایسے ہی آہستہ آہستہ ہی بنتے ہیں، جلدی نہیں کریں. اور جس کا گھر ہے وہ خود بنوا رہا ہے. ہمارا کام تو نوکری ہے بھائی، ہمارا کام قلیوں والا ہے. قلی، اب تو ٹرینوں میں سفر کم ہو گیا. قلی
सामान उठा के जो इधर से उधर जी पहुंचाता है ना, उसे पता ही नहीं होता कि इस बैग में क्या क्या रखा हुआ है, उसे इससे गरज भी नहीं है कि इस बैग में क्या रखा हुआ है, उसकी तो नौकरी इतनी है कि इसे उठा के वहां रख दो बस। हम सब इस दरवाजे के कुली हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। इसके अलावा हमारी हैसियत ही नहीं है। हमें क्या पता कि इसमें क्या है। कितने इस वक्त जिन आए बैठे, मैं जिन, आप घबराए नहीं कोई बच्चा, कितने इस वक्त मजलिस में जिन आए बैठे हैं, इंसानों के अलावा जिन जी। कितने ही फरिश्तों का नुज़ूल इस मजलिस में मुमकिन है। मैंने अपनी आंखों से ये रिवायत बिहारुल अनवार में पढ़ी है कि जब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होता है तो अर्श के कुछ मखसूस फरिश्तों को इजाज़त मिलती है कि वो ज़मीन पर उन ज़ाकरीन के साथ, आप भी ज़ाकरीन हैं इस वक्त, आप ज़िक्र समाई कर रहे हैं, ज़िक्र समाअत कर रहे हैं, आपके कान इस वक्त ज़ाकिर हैं। और जब आप सुबहान अल्लाह बोलते हैं तो आपकी ज़बान भी ज़ाकिर हो जाती है। जब आप नारा और उसका जवाब देते हैं तो आपकी ज़बान भी ज़ाकिर हो जाती है। तो इस वक्त मैं यहाँ बैठा हुआ जिक्र कर रहा हूँ, आप वहाँ बैठे हुए जिक्र कर रहे हैं। ये सारा मजमा ज़ाकिरों का मजमा है। हम एक जिक्र में मुब्तला हैं इस वक्त। तो आवाज़ आती है, कुछ मखसूस फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, इजाज़त दी जाती है कि तुम जाओ ज़मीन पर, मेरे नबी और उसकी आल का तस्करा हो रहा है। और वो अहले बैत के ज़ाकिरीन के साथ आके बैठ जाते हैं। जब मजलिस ख़त्म हो जाती है तो वो फरिश्ते वापस जाते हैं। तो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो आज तक हमने नहीं सूंघी। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि हम ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से होकर आए। तो वो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि हमें भी ले जाओ। तो वो ये कहते हैं कि इन्नहुम मुतफर्रिकून, वो अपने घरों को चले गए, मजलिस खत्म हो गई। तो वो फरिश्ते कहते हैं हमें ले जाओ, हम उस जमीन से मसूना चाहते हैं जहां अहले बैत के ज़ाकिरीन बैठे हैं।